اگر اس کے اوپر قانون نعرے حرکت بازی لیتا کو ہے. کوئی شاباشی نہیں دیتا، لیکن رات جو آئی جی کے ساتھ ہو گیا اس کا کیا کریں؟ آئی جی کی رپورٹ آ جائے گی جو ہوا ہے. مجھے ایک منٹ آئی جی کی رپورٹ آ جائے گی. ایک منٹ اگر پلوش شاہ سے اجازت لے لوں ایک منٹ کے لیے. جی جی دیکھیں وہاں پہ جو نعرے بازی ہوئی، انہوں نے مقدمہ کروایا قتل کی دھمکی کا. وہاں پہ نعرے کیا لگے تھے؟ وہاں پہ نعرہ لگا ووٹ کو عزت دو اور مادر ملت فاطمہ جناح زندہ باد. کس کو موت پڑی ان دو نعروں سے؟ یہ جو انہوں نے قتل کی دھمکی کا مقدمہ کیا ہے، کس کو موت پڑی؟ یہ وفاقی حکومت کو کیا موت پڑی ووٹ کو عزت دینے سے کہ انہوں نے یہ مقدمہ کیا؟ نہیں ان سے یہ پوچھے وائلیشن ہوئی کہ نہیں؟ قائد کے مزار کے اوپر جاتے قانون کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں، نہیں؟ پرچہ پھر ہلٹ بازی کا کراتے ہیں نا. لیکن یہ لوگ پرچہ ہلٹ بازی کا کراتے سمجھتے تھے. کوئی بات آج ان کو قانون کے تابع کر رہے ہیں. آپ کریں، یہ پرابلم ہے ان لوگوں کا. آپ بڑی دیر سے لوگ سمجھتے تھے ہم قانون سے بالا ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، لیکن چلیں میں نے اختیار لیا تھا تو میں چھوڑتا ہوں. سب سے پہلے ایک تو عثمان ڈار صاحب بہت عرصے بعد واپس ہیں، ان کو ویلکم. ان کے بہت سے میں بھی ان کو ویلکم کرتا ہوں، انہوں نے شروع تو اچھا لیا. یہ ٹائیگر ہے، ٹائیگر بن کے آئے ہیں، اللہ نے ٹائیگر ہی بنائے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ٹائیگر بنائے. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سب سے پہلے سمجھتی ہوں کہ بھانڈ جو ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ایک بھانڈ کی بھی اتنی عزت ہے جتنی وزیر اعظم پاکستان کی ہے، میری ہے، آپ کی ہے. ان کا کوئی پروفیشن ہو، اگر آپ کو ہنساتے ہیں یا اگر آپ معاشرے میں کام کرتے ہیں کوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی تذلیل کریں. ہم ان بھارت نہیں ہے جہاں کوئی اچھوت ہے اور نہ ہمارا دین اور مذہب اس کی اجازت دیتے. اس لیے بھانڈ بھی جا کے قائد اعظم کے مزار پر اسی طرح کھڑا ہو سکتا ہے جس طرح وزیر اعظم کھڑا ہو سکتا ہے، جس طرح کوئی گورنر کھڑا ہو سکتا ہے، جس طرح کوئی ممبر آف پارلیمنٹ. اس لیے اگر آپ کیپٹن صفدر کو بھانڈ کہیں گے، میرے نزدیک تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، میرے نزدیک بھانڈ بھی عزت دار ہے. دوسری بات، اگر آپ اس پروسیس کو چیک کریں گے کہ جس میں کیپٹن صفدر نکل گیا، تو پھر ہمیں آکسفورڈ کی ڈگریز بھی چیک کرنی چاہیے جو ایک صدیوں پرانا ادارہ ہے. اگر ادھر سے وزیر اعظم صاحب لے کر آئے ہیں اپنی ڈگری، تو پھر ہم اس بات کو اور منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس وقت جب آپ کی قوم لٹرلی مر رہی ہے بھوکے. اندر کلبھوشن، اب بھارت کا نیریٹو ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی، کیا ارسپانسبل آپ نے اسٹیٹمنٹ. آکسفورڈ کی ڈگری اور مہنگائی کو آپس میں کچھ جوڑ دیا. میں نے آکسفورڈ کی ڈگری اور مہنگائی کو نہیں جوڑا. میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا اس پروسیس کو چیک کریں، جو فوج کے پروسیس کو چیک کریں جس سے وہ کیپٹن بنے، سلیکشن پروسیس کو، یہی مطلب ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر اس طرح تو ہم یہ ان اداروں کو بھی چیک کریں جہاں سے اس قسم کے لوگ. کوئی وزیر اعظم پاکستان یا کسی تھرڈ ریٹ ملک کا بھی، آپ سمجھے بھوٹان چھوڑ کے، کسی موزمبیق چھوڑ کے جہاں ڈکٹیٹرز پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی منہ پہ ایسے ہاتھ پھیر کے کسی کو نہیں کیا اس وقت جب قوم بھوک سے مری ہو. باہر آپ نے دیکھا عورتوں کو ٹھڈے پڑے تھے پولیس سے، لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں. آج پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، میں وہاں گئی کل، ریڈیو پاکستان والے رو رہے تھے اور رات کو انہیں اٹھا لیا گیا، پتہ نہیں کس تھانے میں بند ہیں. ایک طبقے مزدور سے لے کے پروفیسر تک سب سراپا احتجاج ہیں. اور آپ بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں، آج انہوں نے اپنی کابینہ میں پنجاب میں لوگوں کی سرزنش کی کہ آپ جواب نہیں دے رہے، آپ صحیح جواب نہیں دے رہے اپوزیشن کو. مجھے بتائیں کہ آپ کا کام گردنیں اتارنا نہیں ہے، گردنیں تو پورے پاکستان کی آپ نے اتار دی. آپ کا کام ہے اس مہنگائی کا توڑ ہمیں بتائیں، اس مفلوق الحالی کا توڑ، بدحالی کا توڑ بتائیں. وسیم اکرم ٹرسٹ جو آپ لائے تھے، ان کا کام ہے کہ اب وہ کم از کم چلے اس صوبے میں جہاں سرزنش ہو رہی ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ کئی ملکوں سے بڑی ہے. وسیم اکرم غصہ کھا رہا ہوگا بیچارہ کہ کہاں اس کا نام جوڑ دیا، لیکن آپ سے مہنگائی نہیں کنٹرول ہونی. عثمان ڈار صاحب آپ کو بہت